شب برات میں کرنے کے کام۔ شب برات کی رات میں کرنے والے کیا کیا کام ہیں، ان کا ذکر کرتا ہوں تاکہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اس رات کے فضائل کو سمیٹا جا سکے۔ نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا، اس رات میں عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا، بالخصوص ان گناہوں سے جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ اس رات میں توبہ و استغفار کا خاص اہتمام کرنا اور ہر قسم کی رسومات اور بدعات سے اجتناب کرنا، بچنا، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کے حصول کی دعا کرنا، بقدر وسعت ذکر و اذکار، نوافل اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا، اگر بآسانی ممکن ہو تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ واضح رہے کہ مذکورہ تمام اعمال شب برات کا لازمی حصہ نہیں، بلکہ ان کا ذکر محض اس لیے ہے کہ ان میں مشغولی کی وجہ سے اس رات کی منکرات سے بچا جائے۔ شب برات کی رات میں خوب نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائے۔ شب برات میں قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، نیز اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ شب برات کے رسومات اور بدعات۔ مسجدوں میں اجتماعی شب بیداری کرنا، مخصوص قسم کے مختلف طریقوں سے نوافل پڑھنا جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، نوافل و تسبیح کی جماعت کروانا، اسپیکر پر نعت خوانی وغیرہ کرنا، ہوٹلوں اور بازاروں میں گھومنا، حلوہ پکانے کو ضروری سمجھنا، خاص اس رات میں ایصال ثواب کو ضروری سمجھنا، قبرستان میں چراغ جلانا، اس رات سے ایک دن پہلے عرفہ کے نام سے ایک رسم، اس رات میں گھروں میں روحوں کے آنے کا عقیدہ، فوت شدہ شخص کے گھر جانے کو ضروری سمجھنا، کپڑوں کا لین دین، بیری کے پتوں سے غسل کرنا، گھروں میں چراغاں کرنا، گھروں اور مساجد کو سجانا، اور ان سب سے بڑھ کر اس رات میں آتش بازی کرنا۔ شب برات کے موقع پر گھروں کی لپائی پتائی اور نئے کپڑوں کی تبدیلی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، نیز گھروں میں اگر بتی جلاتے ہیں۔ شب برات کے موقع پر گھروں کی لپائی پتائی اور نئے کپڑوں کی تبدیلی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، نیز گھروں میں اگر بتی جلاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات میں مردوں کی روحیں گھر میں آتی ہے، ان کے استقبال میں ہم ایسا کرتے ہیں، یہ عقیدہ بالکل فاسد اور مردود ہے، یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں، لہذا ان بدعتوں سے بھی احتراز لازم ہے۔ 15 شعبان کو ایک اہم رسم ہمارے معاشرے میں رواج بگڑ گئی ہے، حلوہ پکانے کی۔ اس روز بہت سے حضرات حلوہ پکاتے ہیں اور کھاتے کھلاتے ہیں اور اسے 15 شعبان کا ایک جز شمار کرتے ہیں اور نہ پکانے والوں کو برا خیال کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیز سراسر غلط ہے اور بے اصل ہے۔ اس کا تعلق نہیں شعبان کی کسی فضیلت سے ہے اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین اور بزرگان دین سے ہے۔ یہ رسم حقیقتاً واجب الترک ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
کہ شیعہ اس دن کو اپنے امام غائب کی پیدائش کا دن شمار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خوشیاں مناتے ہیں اور آتش بازی کرتے ہیں، جس کی دیکھا دیکھی اہل سنت اور خاص طور پر بریلویوں نے اس رسم کو اپنا لیا اور ان کی نقالی کرنے لگے، جو کسی بھی طرح جائز نہیں۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے صحیح راستہ پر قائم و دائم رکھے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے، آمین۔